قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ صاحبو، جیسا کہ بارہا کہا جا چکا ہے کہ مسجد کی تعمیر یقیناً ہمارے لیے ایک عظیم سرمایہ ہے۔ قرآن پاک خود فرما رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ، کہ جو لوگ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، مساجد بناتے ہیں، اس میں حصہ لیتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن کا یقین رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی ذات مقدسہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے کامل مومن بن جاتے ہیں، یقیناً اللہ تبارک و تعالی انہیں اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور اخروی زندگی میں بھی اس کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اور بات ذہن میں بٹھا لیں کہ صرف اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں اوپر کی چھت کا کام کرنا ہے، یہ بات بتانے کے لیے نہیں، بلکہ مساجد کی تعمیر کرنا گویا آخرت میں اپنا گھر تیار کرنا ہے، کیونکہ دنیا کے گھر کے لیے ہم فکر مند رہتے ہیں کہ اپنی آل اولاد کے لیے گھر چھوڑ کر جائے، بلڈنگ چھوڑ کر جائے، نہیں معلوم کب ہمارا انتقال ہو، ہمارے بچوں کے لیے کچھ پرسان حال ہو۔ تو یاد رکھ لیں آج کا معاشرہ، آج کا دور ایسا چل رہا ہے کہ ماں باپ اولاد کے لیے چاہے ساری دنیا بھی رکھ دے، ساری دنیا کی دولت اولاد کے لیے رکھ دیں، لیکن اولاد یہ ضروری نہیں ہے کہ ان ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو بندگان خدا مساجد کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، کرواتے ہیں، حصہ لیتے ہیں، ان کے لیے یہ مژدہ سنایا جاتا ہے، خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ جب تک مسجدیں باقی رہیں گی، جب تک مسجدیں باقی رہیں گی تب تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پھر یہاں تک بتلایا گیا کہ جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، یہ ریت کے ذرات، یہ اینٹ، یہ پتھر، یہ کنکر، یہ سیمنٹ، یہ سب کچھ بے جان ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور یہی اعمال ہمارے
کل میدان محشر میں نجات کا ذریعہ بنتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں، سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو کامل مومن بنائے۔ اب کامل مومن کیسے بنائیں؟ کہ وہ خدا کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے، میدان محشر کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے، اللہ اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت گزاری فرما برداری کرے، تو کامل مومن ہونے کا ایک حصہ یعنی آدھا حصہ یہاں مکمل ہوتا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پاک و صاف رہنا یہ آدھا اسلام ہے، آدھا ایمان ہے، یعنی ایمان کا آدھا جز۔ پاک و صاف رہنے سے مراد صرف بدن پر اچھا کپڑا پہن لیں، اپنے چہرے کو خوبصورت بنا لیں، یہ پاک و صاف نہیں۔ سب سے پہلے اپنے دل کو پاک و صاف کریں، اپنے دل کو پاک و صاف کریں۔ دل کو پاک و صاف کرنے کے لیے 5 وقتہ نمازیں ہیں، اس کے علاوہ نوافل ہیں، اس کے علاوہ صدقات خیرات ہیں۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ انسان کو حق بولنے کی طاقت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اس کا دل پاک ہو تو زبان پاک ہوتی ہے۔ اب دل پاک ہونے کے بعد زبان کو پاک کیسے کیا جائے؟ زبان کو پاک کرنے کے لیے بتلایا جاتا ہے کہ لوگوں، حلال لقمہ اپنے منہ سے نکال، اپنے منہ سے اتار۔ تو آپ کچھ بھی کھائیں، کچھ بھی پئیں، زبان کو ٹچ ہوئے بغیر آپ کے پیٹ میں نہیں جاتا۔ کوئی چیز ہے ایسی، آپ منڈی اٹھا کر، بوتل یا گلاس اٹھا کر پانی یا کوئی مشروبات پی لیں، کیا آپ کی زبان پر ٹچ نہیں ہوتا؟ ہوتا، ضرور ہوتا۔ تو اسی لیے زبان کو پاک کرنے کے لیے حلال روزی کی تلاش کرنا ہے، حلال روزی کی، حرام روزی کی نہیں۔ اگر حرام لقمے ہمارے پیٹ میں چلے جائیں، چاہے وہ سود سے آنے والی رقم ہو، چاہے وہ بھائی بہنوں کی حق تلفی ہو، چاہے کسی مسلمان کو تکلیف دے کر، دھوکہ دے کر حاصل کیے ہوں، تو ایسے لقمے، حرام لقمے جب منہ سے آپ کے پیٹ میں اترتے ہیں تو یاد رکھ لیں کبھی زبان ہماری حق بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان حرام لقموں کے بدولت اپنے جسم کی پرورش کرو تو کان بھی حق سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، دل و دماغ بھی حق سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بتلایا گیا کہ حرام چیزوں سے بچے رہو، حرام لقموں سے بچے رہو، نہ خود کھاؤ نہ اپنے اہل و عیال کو حرام لقمہ کھلاؤ۔ جب آپ حلال کھائیں گے، حلال کھلائیں گے تو آپ کی سوچ، آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کے کان، آپ کی زبان، ہر چیز حق کو پانے کے لیے کوشاں رہے گی۔ جب حلال چیز ہمارے اندر اترتی رہے گی، جب ہمارے اعضاء جسم کے حلال بولنے، حق بولنے، حق سننے، حق سوچنے، حق سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی تو پھر خدا کے گھر کی تعمیر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں بالخصوص میں نے بتلا دیا، زندگی میں حلال روزی تلاش کرو۔ جب حلال لقمہ کھاؤ گے تو آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، آپ کے دل و دماغ فریش ہوتے ہیں، ریفریش جیسے کہیں گے۔ جب وہ فریش ہو جاتے ہیں، ریفریش ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنی حلال کمائی کا پیسہ لگاؤ، اپنی حلال کمائی کا پیسہ لگاؤ۔ ایسا نہیں کہ کسی نے بینک میں بیلنس جمع کر دیا،
اس کا انٹرسٹ آ رہا ہے تو وہ پیسہ لا کر مسجد میں دیں گے، مسجد کی تعمیر میں لگائیں گے تو وہ بھی حرام ہوگا۔ یہ عجم کے اعتبار سے فقہ حنفی میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ اگر کسی یعنی کہ اب یہاں پر ہمارے پاس غیر مسلم حکومت ہے تو یہاں کے بینک سے جو ڈپازٹ پر ہمیں پیسہ زیادہ ملتا ہے اس پیسے کو کھانے کی اجازت اس لیے ہے کہ ہم دارالحرب میں ہیں، لیکن اگر کوئی اسی اضافہ آنے والے پیسے کو بھی لا کر مسجد کی تعمیر میں لگا دے تب بھی وہ حرام کہلائے گا، حرام کہلائے گا۔ اگر آپ نہیں کھانا چاہتے، بزرگان دین کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا چاہتے ہیں تو فقہاء نے یہ بھی بتلایا کہ اس اضافہ آنے والی رقم کو بینک سے نکال کر بغیر کسی ثواب کی نیت سے کسی مجبور مسکین لاچار کی مدد کرنا، ثواب کی نیت سے بھی نہیں، بغیر کسی ثواب کی نیت کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، بعض اوقات دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کی تیمارداری، ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن جب مسجد کی تعمیر کی بات آتی ہے تو آگے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیجئے، لیکن ماں باپ کی خدمت بھی لازم ہے، ماں باپ کی تیمارداری بھی لازم ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا کے گھر کی تعمیر کرنا اتنا ثواب ہے، اس لالچ میں آ کر ماں باپ کو چھوڑ دینا، ان کی بیماری، ان کی دوائیں، ان کی خدمت چھوڑ کر مسجد میں پیسہ لگانے کے لیے کوئی عالم دین نہیں کہتا، معاف کرنا، کوئی عالم دین نہیں کہتا۔ آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے، اس میں سے خرچ کیجئے حلال کمائی سے۔ اس سے پہلے بھی اس فقیر کے ہاتھ پر ایک دو احباب نے جامع نظامیہ کے لیے رمضان میں جس وقت میں نے اپیل کی تو وہ اپیل کرنے پر ایک دو احباب اپنے گھر والوں کی جانب سے ان کی مہر کی رقم لا کر دیے۔ ابھی بھی اس بات کا علم ہے مجھے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے نیک توفیق دے، کچھ خواتین اسلام نے یہ اطلاع ملی ہے، نام ظاہر کرنا مجھے نہیں ہے کیونکہ مجھے پہلے ہی یہ کہا جا چکا ہے کہ میرا نام ظاہر نہ ہو، کچھ خواتین نے اپنے مہر کی رقم کو مسجد کی تعمیر کے لیے دے دیا۔ بہت بڑی بات ہے، اگرچہ کہ 100 روپے کیوں نہ ہو، 1000 روپے کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ مزدور کی مزدوری کیوں نہ نکلتی ہو، لیکن ان خواتین نے جو اپنا مہر کی رقم جو ان کی ملکیت ہے، یہ نہ زکوٰۃ کا ہوتا ہے، نہ صدقے میں آتا ہے، نہ فطرے میں آتا ہے، تو خواتین اسلام اپنے مہر کے مالک ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنے شوہر پر خرچ کرے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، چاہے وہ گھر سسرال ہو یا میکہ، یہ ان کی مرضی ہے، کسی کو دے دے یہ ان کی مرضی ہے۔ تو مجھے اطلاع ملی، الحمدللہ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خواتین اسلام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے مہر کا پیسہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگایا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے لیے ہم جس طرح اپنا گھر بنانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، کس طرح بنایا جائے، دھوپ کالے کا خوف، بارش کا خوف، سردی کا خوف، کسی موسم میں گھر سے کوئی تکلیف نہ ہو، اس طریقے سے گھر کو بنایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اسلام کے قلعے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، یہاں جب تعمیری کام ہو تو اپنے حق و حلال کی کمائی کے پیسے کو یہاں پر خرچ کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری نعمتوں میں اور بھی اضافہ فرماتا ہے۔ جیسے قرآن پاک کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے میرے بندو جب تم میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے، میری نعمتوں پر
شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور بھی اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمتوں کا انکار کرو، اس سے پہلے بھی اس پر میں نے کہا انکار سے مراد زبان سے انکار کرنا نہیں ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، صرف یہ انکار نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی دولت، چاہے وہ پیسہ ہو، طاقت ہو، علم ہو، ہنر ہو، جو کچھ ہو، جس کے ذریعے اللہ کے بندوں کو مدد کی جا سکتی ہے، ان کی مدد کریں۔ اللہ نے جس دولت سے آپ کو سرفراز فرمایا، جس دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ جب مسجد کی بات آئی تو یہ بھی کہہ دوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، خوف ہے تو اللہ اس کے رسول کا، خوف ہے تو میدان محشر کا۔ بس اوقات ہوتا ایسا ہے جب مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے تو وہاں کسی کی زمین کو بھی زبردستی کم قیمت میں لیا جاتا ہے، تو اس طرح طاقت کا استعمال نہ کریں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ پر عمل کریں۔ آپ دیکھ لیں جن حضرات نے حج اور عمرے کی غرض سے حرمین شریفین کی زیارت کی ہے، جب حرم مدینہ پہنچتے ہیں جہاں ریاض الجنہ کا حصہ ہے، جہاں منبر رسول ہے، وہ قدیم مسجد ہے، چھتریاں جہاں لگی ہوئی ہیں وہ نئی ہے، تعمیر ہے، ترکیوں نے کی ہے، بیچ میں کچھ حصہ خالی ہے۔ کیوں خالی رکھا گیا؟ اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ پرانی مسجد تھی، یہ نئی مسجد اتنی اضافہ ہوئی ہے، وہ پرانی مسجد کا صحن ہے، اس کو چھت ڈال کر دونوں نہیں ملائے گئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اگر آپ چاہتے تو جہاں منبر رسول ہے، جہاں ریاض الجنہ ہیں، اس کے پچھلے حصے سے بھی زمین خرید سکتے تھے، لیکن قربان جائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کے اخلاق حسنہ پر، کہ آپ نے سامنے کا حصہ خریدا۔ کیوں؟ تو بتلایا گیا کہ وہ سامنے کا حصہ جو تھا یتیم بچوں کا تھا، جن کے والدین گزر چکے تھے، تو پیارے آقا نے ان سے وہ زمین خریدی، اس وقت جو قیمت آتی تھی اس سے دگنا قیمت دے کر حاصل کی۔ کیوں؟ ان بچوں کی پرورش ہو جائے۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، مسجد ہم بنائیں، مسجد میں تعمیر نو کریں۔ اب جیسے ہمارے پاس چل رہا ہے سلسلہ اوپر چھت ڈالنے کا، تو کسی پر جبر نہیں ہے، کسی پر جبر نہیں ہے کہ تم اتنے بڑے مالک ہو، کارخانے کے، دکان کے، اتنا بڑا شو روم ہے، روزانہ لاکھوں روپیہ آپ کماتے ہیں، 1 لاکھ روپیہ آپ دے دیں، یہ جبر نہیں کیا جاتا۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کے مقدر میں لکھ دیا وہی خدا کی تعمیر، گھر کے تعمیر کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ دیتا ہوں ساتھ میں، کیونکہ سکے کے دونوں رخ ہمیں دیکھنا ہے، جہاں آپ پر ظلم نہیں کیا جاتا، جبر نہیں کیا جاتا کہ تم 1 لاکھ دو، تم 50,000 دو، تو وہیں پر اگر کسی نے مکمل کام کی ذمہ داری لے لی، وہ احسان نہیں جتلا سکتا، وہ احسان نہیں جتلا سکتا کہ میں نے مسجد بنائی، میں نے چھت ڈلوایا۔ آپ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں تو خدا کی رضا کے لیے، اگر دنیا کی عزت کے لیے کر رہے ہیں تو دنیا میں ہی ثواب ملے گا، بعد میں احسان جتائیں گے، انتظامی امور میں مداخلت کریں گے، بڑھ چڑھ کر کہیں گے میں نے اتنا حصہ لیا، میں نے اتنا روپیہ خرچ کیا مسجد کے لیے جس وقت آپ نے اپیل کی،
تو پھر یہ کہنا آپ کا غلط ہوگا، مرنے کے بعد اس کا کوئی صلہ ملنے والا نہیں ہے جب تک آپ زندہ ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو مجھ کو دیکھا، جنہوں نے اس میں تعمیر کا حصہ لیا جتنا بھی، بس اس وقت تک ہی جانیں گے۔ جب آپ چلے جائیں گے، میں چلا جاؤں گا، نئی جنریشن آئے گی، نئے لوگ آئیں گے، نئی بستی بسے گی، کوئی تم کو اور مجھ کو یاد نہیں کرے گا۔ جو کام خدا اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، وہ کام تا دم حیات نہیں، تا دم قیامت اس کام کا صلہ ملتا رہے گا، تا دم قیامت ملتا رہے گا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے اپنی جانب سے خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، صرف زبان سے انکار کرنا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، یہ نہیں، بلکہ خدا کی دی ہوئی دولت کو، خدا کی دی ہوئی طاقت کو، خدا کی جانب سے عطا کی ہوئی علم کی دولت کو، خدا کی جانب سے عطا ہوئی جسمانی طاقت کو مظلوموں کے حق میں، غریبوں کے حق میں، مسکین، محتاج، لاچار، یتیم، یسیر، اسیر، قیدیوں کے حق میں ان کی مدد نہ کریں، اللہ کے گھر مساجد کی تعمیر میں حصہ نہ لیں، اسلام کے قلعے، مدارس، جامعات، بارگاہیں، خانقاہیں اگر اس کی تعمیر میں حصہ نہ لیں تو یہ بھی انکار ہے خدا کی نعمتوں کا۔ اب بتائیے کن کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے؟ نہیں، اسمارٹ فون کتنا؟ کم سے کم 10,000 روپے کا۔ اب تو ٹرینڈ چل رہا ہے آئی فون کا، 1 لاکھ سے کم نہیں آتا۔ اب بتائیں آپ نے 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ کا فون لے لیا، 1 لاکھ سے کم گاڑی کوئی نہیں ہے 2 ویلر کی، وہ گاڑی بھی آپ نے لے لی، لیکن 4 دن آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا، آپ کی روح قبض ہو گئی تو کیا کرو گے؟ وہ فون کیا کام کا؟ وہ گاڑی کس کام کی؟ تو اس لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اس کو غنیمت جانے، جب ہمارے محلے کی، ہم جہاں رہتے ہیں وہاں مساجد کی تعمیر کا معاملہ ہو، بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، وہاں اپنی دولت کو خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، بظاہر کم نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو میری نعمتوں پر شکر بجا لاتے ہیں ان کی نعمتوں میں اور بھی اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہوتا، حق پر ہوتا ہے۔ تو خدا را اپنی آخرت کی فکر کرے۔ یہ دنیا جیسے میں نے بتلا دیا 4 دن کی دنیا کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں نے آپ کو بتلا دی کہ جب 5 گانہ نماز ہم باجماعت پڑھتے ہیں، مؤذن صاحب اقامت کہتے ہیں، اس کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اتنے ہی دیر کی ہماری زندگی ہے میرے بھائی، اتنی ہی دیر کی زندگی ہے۔ نہ یہ پیسہ، نہ یہ شہرت، نہ یہ عزت، نہ یہ دولت، نہ یہ طاقت کچھ کام نہیں آئے گی، اور کوئی چیز ہماری قبر میں ساتھ نہیں آئے گی۔ ساتھ آئے گی تو ہمارے اعمال ہوں گے، وہ اعمال جو خدا اس کے رسول کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں۔ آخری بات بتاتا ہوں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جس کسی نے اللہ کے گھر مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، میں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گی تب تک جن لوگوں نے خدا اس کے رسول کی رضا کے لیے مسجد کی تعمیر کروائی ان کی مغفرت نہ کرواؤ، اس وقت تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔ جنہوں نے محض خدا اس کے رسول
کی رضا کے لیے اللہ کے گھر مساجد کی تعمیر کروائی، حصہ لیا، ان کی مغفرت نہ کراؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ایمان والو، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو دین اسلام پر، اللہ اس کے رسول کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، تو دنیا بھی ہماری کامیاب ہے، سکرات کا وقت بھی ہمارا کامیاب ہے، قبر کی اندھیری زندگی بھی ہماری کامیاب ہے، اور میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو یہ امید کر سکتے ہیں کہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نبوت والے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ ہمیں حاصل ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔